السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ سورۃ النساء کا سلسلہ جاری ہے۔ سورۃ النساء کی آج ہم انشاءاللہ 5 آیات کریں گے، اور ان آیات میں وہی موضوع ہم قرآن پاک کا جو ہے، ایک تو جو پیچھے سے کنیکٹڈ ہے کہ جو مومن جو خواہشات رکھتے ہیں کہ ہم جنت ہماری ہے، یہ جنت کے ہم ہی وارث ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے اس کے بارے میں فرمایا انشاءاللہ، اور ایک اس میں یتیم عورتوں کے بارے میں کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، انشاءاللہ ہم وہ پڑھتے ہیں۔ پہلے میں قرات کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الکتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک کامنٹ آیا ہوا تھا گزشتہ ویڈیو میں کہ آپ یہ لکھ لیتے ہیں تو یہ اوور کراؤڈڈ ہو جاتا ہے۔ اب اس میں مجبوری ہے کچھ ایسی کہ اگر میں یہ لکھتا نہیں ہوں اور اس کو میں ساتھ ساتھ لکھتا ہوں تو یہ ڈیلے بہت ہوتا ہے، یعنی پھر میں ایک ویڈیو میں میری جو ایک تو اس کی لینتھ بڑھ جاتی ہے، اور ایک ویڈیو کو ریکارڈ کرنے میں وقت بہت زیادہ لگتا ہے۔ اگر میں ان 5 آیات کو ساتھ ساتھ لکھ کر کروں تو ریکارڈنگ میں یہ کافی وقت لگ جاتا ہے۔ مجھے مسئلہ نہیں ہے وقت دینے میں، لیکن اس طرح مجھے تھوڑی سی آسانی ہو رہی ہے کہ میں پہلے لکھ لیتا ہوں، اور پھر جب میں اس کو ایک ہی ترتیب میں بیان کرتا ہوں، وضاحت کرتا جاتا ہوں، تو وہ میرے لیے تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ اس میں ہے، دیکھیں گے انشاءاللہ، لیٹس سی۔ تو ابتدا کرتے ہیں۔ لیس بامانیکم، یہ لیسا نفی کے لیے آیا ہے۔ لیسا وہ نہیں ہے، اس کا اسم ہوتا ہے اور خبر ہوتی ہے یا متعلق خبر ہوتا ہے۔ لیس بامانیکم، با حرف جر، یہ لیسا کے ساتھ آیا کرتا ہے نفی کے لیے۔ امانیکم، تمہاری خواہشات، مرکب اضافی، امانی جر چلا گیا با کی وجہ سے۔ نہیں ہے، وہ نہیں ہے تمہاری خواہشات، فی الحال ہم اس کو ایسے دیکھتے ہیں۔ ولا، اور نہ ہی، یہ لا تاکید کے لیے، ولا امانی اہل الکتابی، اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشات، یہ پورا مرکب اضافی ہے، واو عطف ہوا لیسا کا۔ سو علماء نے یہاں بیان فرمایا کہ اس کے اندر جو اسم ہے وہ وعدہ بھی ہو سکتا ہے کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، کہ وعدہ نہیں ہے تمہاری خواہشات یا اہل کتاب کی خواہشات کے مطابق، یا نہیں ہے تمہاری خواہشات اور اہل کتاب کی خواہشات کے مطابق، کہ ان کی سوچ کے اوپر، کہ تم نے اگر سوچ لیا ہے کہ تم جنتی ہو، یہ تمہاری خواہش ہے، تو تمہاری خواہش کے مطابق فیصلہ نہیں ہونے والا۔ آگے آیت آ رہی ہے، من یعمل سوءا، من شرط بن رہا ہے، یعمل جزم ہو گیا، فعل مضارع واحد مذکر غائب۔ من یعمل، جس نے نیک عمل کیا، اس کا ہوا فاعل جو مستتر ہے وہ ریورٹ ہو رہا من کی طرف۔ جس نے عمل کیا، سوءا، برا عمل کیا، یجزا بہ، یعنی جزا، یجزی، جزا دینا، یجزی فعل مضارع کا صیغہ ہے، یجزا، یہاں پہ یا محذوف وہ گرا دیا گیا چونکہ یہ جواب شرط آ رہا ہے،
اور یہ مجہول ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا، ہوا اس کا نائب الفاعل، یجز بہ، اس سے اس کی جزا دی جائے گی، ولا یجد، اور نہ ہی، لا یہ واو عطف ہوا اس کے اوپر، یعنی جو جواب شرط ہے من کا، یجز بہ ولا یجد، وجد یجد پانا، ولا یجد فعل مضارع واحد مذکر غائب، ہوا فاعل، لا یجد، اور یعنی یہ کہ جس نے برا عمل کیا اسے اس کی جزا دی جائے گی، بھی میں ہاں ریورٹ ہو رہا ہے یہ سوون کی طرف، ولا یجد لہو، اور نہ ہی یجد وہ پائے گا، لہو لام حرف جر، ہو اس کے لیے، یہ پھر وہی من یعمل جس نے برا عمل کیا، ولا یجد لہو، اور نہ ہی وہ اپنے لیے پائے گا، من حرف جر، دون اللہ اللہ کے سوا، من دون اللہ اللہ کے سوا، دونی جر چلا گیا، ظرف، ولیجن یہ مفعول ہو گیا، ولا یجد لہ من دون اللہ ولیجن، اللہ کے سوا وہ کسی کو مدد دوست نہ پائے گا، ولا نصیرن، اور نہ ہی مددگار، یعنی اللہ کے سوا وہاں نہ کوئی مدد کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی وہاں اللہ کے سوا کوئی ساتھی ہو سکتا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، سیم وہی ہے، من یعمل جس نے عمل کیا، من الصالحات نیک اعمال میں سے، یعمل مجزوم ہو گیا من شرطیہ کی وجہ سے، من الصالحات نیک اعمال میں سے، من ذکرن مردوں میں سے، مذکر میں سے، او یا انسا مؤنث میں سے، یہ بھی مجرور ہے من کی وجہ سے اور ذکر بھی مجرور ہے من کی وجہ سے، من ذکرن او انسا، مرد ہو یا عورت، لیکن حال اس کا یہ ہونا چاہیے، نیک عمل کرنے کی شرط ہے، یہ نیک عمل کرنے کی شرط ہے، یہ واو حالیہ آ رہا ہے، ہوا مؤمن، ہوا مبتدا مومن خبر، یہ حال ہو گیا ذکر اور انسا کا، یعنی وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ نیک بھی ہے، فَأُولَئِكَ یہ جواب شرط ہے، اولئک وہ ہیں، یدخلون دخل یدخل داخل ہونا، یدخلون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، اولئک مبتدا یدخلون خبر، وہ داخل ہوں گے الجنت جنت میں، یہ مفعول یدخلون کا، اس کا ہم فاعل، ولا یظلمون نقیرا، اور وہ تل برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے، لا نفی کا، یظلمون مجہول، یظلمون فعل مضارع، ہم اس کا فاعل جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، نقیرن تل برابر بھی، ومن احسن یہ من استفہام کوشچن ہے، من احسن کون اچھا ہے، دینن دین کے حساب سے، یہ تمییز ہے احسنو کی، احسنو افعلو کا وزن تفضیل، ومن احسن کون بہتر ہے، کس لحاظ سے، دین کے لحاظ سے، اب یہ متعلق کے خبر ہے، چونکہ من مبتدا احسنو خبر ہو گیا اور دینن تمییز ہو گیا، اور من حرف جر پلس من جو میں سے، اب یہ من مجرور ہوا تو یہ متعلق خبر احسن ہو گیا، من اسلم، من موصولہ اسلم یعنی جس نے اسلام قبول کیا، تابعداری اختیار کی، اب چونکہ یہاں وجہہ آ رہا ہے، یہ مفعول ہے، من اسلم وجہہ مرکب اضافی ہے، ہو ریورٹ ہو رہا ہے من کی طرف، من اسلم وجہہ جس نے اپنا چہرہ جھکا دیا تابعداری میں، اسلم یسلم باب افعال میں سے، للہ یہ متعلق فعل ہو گیا حرف جر کی وجہ سے، من اسلم وجہہ للہ جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے، وہو محسن حال کیا ہے اس کا، ہوا مبتدا یہ حالیہ ہے، یہ اس کا حال ہے کہ وہ کیسے اس نے چہرہ جھکایا، وہو محسن اور وہ نیکوکار ہے، نیکی کرنے والا ہے، محسن ہوتا ہے نیکی کرنے والا، واتبع ملت ابراہیم اور کیا ہوا، اتبع یتبع پیروی کرنا، فعل ماضی واحد ذکر غائب، ملت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کی، حنیفاً یکسو ہو کر، یہ حال ہے پیروی کا اس لیے حالت نصب میں ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اتخذ یتخذ بنانا، اتخذ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، اسم الجلالہ فاعل ہے اس کا لفظ الجلالہ، واتخذ اللہ اللہ نے بنایا، ابراہیم مفعول حالت نصب میں، خلیلا یہ صفت ہے، کیا بنایا، ابراہیم خلیلا ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا،
للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، واو استئنافیہ نیا جملہ، لام حرف جر، جملہ قائم مقام یہ ہر جار مجرور سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے یہ مبتدا نہیں ہے، یہ خبر مقدم ہو گئی. للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ما موصولہ جو فی السماوات و ما فی الارض جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یہ مبتدا مؤخر ہو گیا. وکان اللہ اسم الجلالہ اسم کانا، وکان اللہ اور اللہ بکل شیء کل شیء ہر چیز بحرف جر محیطن، وکان یہ خبر ہے کانا کی، محیطن کانا کی خبر ہے، یہ لفظ الجلالہ اسم کانا. وکان اللہ بکل شیء محیطن، اور اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا، اس کو گھیرا ہوا ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، استفتا یستفتی، فاتا یا مادہ، فتویٰ لینا، مانگنا، باب استفعال. یستفتونا فعل مضارع جمع ذکر غائب، ہم اس کا فاعل. یستفتونا وہ فتویٰ طلب کرتے ہیں، یہاں فتویٰ تو لفظ نہیں ہم دیں گے، یہاں ترجمہ کیا جاتا ہے اس کا، یعنی وہ سوال پوچھتے ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں. وہ یستفتونا کاف مفعول، انت منصوب ضمیر. وہ یستفتونک وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں، فی النساء عورتوں کے بارے میں. قل امر کا صیغہ، انت فاعل. قل آپ کہہ دیجئے، اللہ مبتدا، یفتیکم افتا یفتی یعنی یہ تو فتویٰ دینا، سو یہ باب افعال میں سے ہے. اللہ یفتی اللہ تعالی حکم جاری کرتا ہے، کم مفعول حالت نصب کی ضمیر تم سب کو، فی ہن ان کے بارے میں، فی حرف جر ہن، یہ ہن ریورٹ ہو رہا ہے نساء کی طرف. اللہ یفتیکم فی ہن اللہ ان کے بارے میں حکم جاری کرتا ہے. واو عطف کا ما موصولہ، یتلا علیکم، تلا یتلو تلاوت کرنا، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، یتلا اس پر تلاوت کیا جاتا ہے، یتلا علیکم جو تم پر پڑھا جاتا ہے، فی الکتابی کتاب میں سے یعنی قرآن. ما موصولہ، یتلا فعل مضارع مجہول کا صیغہ، ہوا اس کا نائب الفاعل، علیکم متعلق فعل، فی الکتابی کتاب میں سے. فی یتام النساء یہ یتام النساء مرکب اضافی، عورتوں کی یتیمی یعنی یتیم عورتوں کے بارے میں. فی یہاں بارے کے میننگ میں ہے، فی یتام النساء یعنی یتیم عورتوں کے بارے میں. اب یہ صفت آ رہی ہے، اللاتی جمع کا صیغہ، جمع یہ اسم موصول جمع مؤنث، اللاتی یہ صفت ہے کس کی؟ النساء کی، اور یہ اس لیے حالت جر میں کہلائے گی ساری. اللاتی جو لا نفی کا تؤتونا، اتا یاتی آنا، آتا یؤتی دینا، تؤتونا تم دیتے ہو، انتم اس کا فاعل، فعل مضارع جمع ذکر حاضر کا صیغہ. لا تؤتونا تم نہیں دیتے ہو، ہن مفعول حالت نصب کی ضمیر جو اس سے جڑی ہوئی ہے. اب یہاں سے دوبارہ دیکھیے، وما یتلا علیکم فی الکتاب جو پڑھا جاتا ہے تم پر کتاب میں سے، فی یتام النساء اور یتیم عورتوں کے بارے میں، اللاتی جو لا تؤتونہن جو جنہیں تم نہیں دیتے، ما کتب لہن ما موصولہ، کتبہ فرض کیا گیا ہے، لہن ان کے لیے، کتب لہن یہ اس کے ہو گیا کتبہ، کتبہ اس نے لکھا، کتبہ اس پر لکھا گیا، یہ مجہول کا صیغہ ہو گیا. کتب لہن جو ان کے لیے فرض کیا گیا ہے. وترغبون حالیہ ہے یہ، اور حال یہ ہے رغب یرغب رغبت رکھنا، اور ترغبون باب سامیہ سے آتا ہے، فعل مضارع جمع ذکر حاضر کا صیغہ، انتم فاعل. وترغبون اور تم رغبت رکھتے ہو، یہ اب پورا مفعول ہے جملہ اس کا، ان حرف مصدریہ، تنکحوہن نون ڈراپ ہو گیا، نکح ینکحو تنکحون، انتم اس کا فاعل ہے، فعل مضارع جمع ذکر حاضر کا صیغہ، ان تنکحو کہ تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو، ہن مفعول یعنی تم ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو. والمستضعفین
اب یہ واو عطف ہو رہا ہے، دیکھیں مستضعفین سیدھا یا تو نصب ہے یا جر ہے، لیکن اگر پیچھے جملے میں کنیکشن ملائیں تو کہیں کنیکشن نہیں ملتا سوائے اس کے کہ فی یتام النساء، اللہ حکم دیتا ہے فی یتام النساء والمستضعفین من الرجال، اب یہ حالت جر میں ہوگا کیونکہ یہ بھی حکم دیا جا رہا ہے والمستضعفین، مستضعفون ہوتا ہے بیچارے، لاچار، بے بس، مستضعفین من الولدان، بچوں یعنی مستضعفین من الولدان، بے بس بچے، لاچار بچے، وَأَن تَقُومُوا، ان مصدریہ تقوموا، نون ڈراپ، قام یقوموا کھڑے ہونا، قائم کرنا، ان تقوموا کہ تم قائم کرو، للیتامى لام حرف جر متعلق فعل، انتم اس کا فاعل، کہ تم قائم کرو بالقسط، کیا قائم کرو؟ انصاف قائم کرو، وتقوموا للیتامى بالقسط، کہ تم کھڑے ہو یتیموں کے لیے انصاف کے ساتھ۔ وما تفعلوا، اب یہ ما شرطیہ ہے، ما تفعلوا، ما تفعلوا نون ڈراپ، ما تفعلوا تم جو بھی کرتے ہو، انتم فاعل، من خیر، من حرف جر متعلق فعل، خیر نکرہ، اسے تبغیضیہ کہتے ہیں کہ یعنی کوئی بھی نیکی، کسی بھی قسم کی نیکی کرتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، جواب آ رہا ہے شرط ما کا، ان حرف تاکید، اسم انا، یہ پوری خبر انا، اس میں کانا کا اسم ہوا، یہ علیمن خبر کانا، بھی متعلق خبر علیمن، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، تم جو بھی نیکی کر رہے ہو۔ چلیں جی اس کی تفسیر دیکھتے ہیں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں۔ جی تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں اور اہل کتاب نے ایک دوسرے پر فخر کا اظہار کیا۔ اہل کتاب نے کہا کہ ہمارا نبی تمہارے نبی سے پہلے گزرا ہے، ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے نازل ہوئی ہے، لہذا تمہاری نسبت ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں۔ اس کے جواب میں مسلمانوں نے کہا کہ تمہاری نسبت ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہیں، اور ہماری کتاب سابقہ تمام آسمانی کتابوں کی ناسخ ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ الی آخر وہو محسن تک۔ اس شخص سے کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے حکم کو قبول کیا اور وہ نیکوکار بھی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کی حجت کو ان اہل کتاب کے خلاف ظاہر اور غالب کرتے ہوئے فرمایا جنہوں نے مسلمانوں سے مقابلہ کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے بھی اس آیت کی روایت کے بارے میں فرمایا کہ مختلف ادیان سے وابستہ لوگوں نے آپس میں جھگڑا کیا۔ اہل تورات نے کہا ہماری کتاب تمہاری کتابوں سے بہتر ہے، ہمارے نبی تمام نبیوں سے بہتر ہیں۔ اہل انجیل نے بھی اسی طرح کہا، اور اہل اسلام نے کہا کہ اسلام کے سوا اور کوئی دین ہی نہیں ہے۔ ہماری کتاب نے سابقہ تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ ہمارے نبی اس کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہیں، اور ہمیں اور تمہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تمہاری کتاب پر ایمان ضرور لائیں، لیکن عمل اپنی ہی کتاب کے مطابق کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مختلف اہل ادیان میں فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، جو شخص برے عمل کرے گا اسے اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ کے معنی یہ ہیں کہ دین ظاہری نمود و نمائش کا نام نہ ہے، نہ خواہشوں اور آرزوؤں کا نام ہے، بلکہ دین تو اس ایمان کا نام ہے جو دلوں میں راسخ ہو جائے اور اعمال اس کی تصدیق کریں۔ جو شخص کسی چیز کا دعویٰ کرے تو اسے محض اپنے دعوے سے سب کچھ حاصل نہیں ہو جاتا، اور جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس کی بات حق ہے تو محض اس کے دعوے سے اس کی بات کو حق اور سچ نہیں مان لیا جاتا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاس کوئی دلیل موجود ہو۔ اس لیے اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اور انہیں محض اپنی آرزوؤں کی وجہ سے نجات نہیں ملنے والی، بلکہ نجات کا انحصار تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی شریعت کی اتباع پر ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کی زبانی حکم دیا۔ اسی لیے اس کے بعد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو شخص برا عمل کرے گا اسے اسی کا بدلہ دیا جائے گا، جیسے کہ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔
روایت کیا گیا کہ یہ آیت نازل ہوئی تو بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بہت گراں گزری۔ امام ابو حاتم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے معلوم ہے کہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ سخت آیت کون سی؟ آپ نے فرمایا ما ہی یا عائشہ، عائشہ وہ کون سی آیت ہے؟ میں نے عرض کی من یعمل سوءا یجز بہ۔ آپ نے فرمایا هو ما یصیب العبد المؤمن حتی نکبۃ ینکبھا، اس کے بدلے سے مراد وہ تکلیف ہے جو مرد مومن کو پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اسے جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اس کے برے عمل کا بدلہ بن جاتی ہے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، تو یہ مسلمانوں پر بہت گراں گزری، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا قاربوا وسددوا فإن كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها۔ اعتدال پسندی سے کام لو اور درست راہ اختیار کرو، مسلمانوں کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، حتیٰ کہ اسے جو کانٹا بھی چھپے اور جو مصیبت بھی پہنچے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اللہ کے سوا کسی کو حمایتی پائے گا نہ ہی مددگار۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت وہ صاحب ایمان بھی ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کے برے اعمال کے بدلے کا ذکر کیا کہ وہ برے عمل کرنے والے بندے کو ضرور پکڑے گا، یا دنیا میں یہ اس کے لیے بہتر ہے اس کے برے اعمال کی اسے دنیا ہی میں سزا مل جائے یا پھر آخرت میں پکڑے گا، والعیاذ باللہ من ذالک۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت میں عافیت کے ساتھ درگزر اور معافی عطا فرمائے۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے اس احسان اور فضل رحمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اپنے بندوں کے خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں نیک اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے گا، بشرطے کہ وہ صاحب ایمان بھی ہوں۔ نقیرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، نقیرہ اس چھوٹے گڑھے کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی کے پشت پر ہوتا ہے۔ فتیل کے متعلق پہلے بات گزر چکی ہے۔ قبولیت عمل کی شرائط، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور اس شخص سے کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہو، جس نے اپنے رب تعالیٰ کے لیے عمل کو خالص کیا، ایمان کے ساتھ حصول ثواب کی نیت سے عمل کیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکوکار بھی ہے، یعنی اپنا عمل طریق کار کے مطابق سر انجام دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے۔ یہ ایسی دو شرطیں ہیں کہ ان کے بغیر کسی بھی عمل کرنے والے کا عمل صحیح نہیں ہو سکتا، یعنی عمل کے لیے صحیح ہونے کی یہ ضروری ہے کہ وہ خالص ہو، پھر وہ درست بھی ہو۔ خالص سے مراد ہے وہ کو اللہ کے لیے ہو، درست سے مراد ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو، عمل کا ظاہر اتباع اور باطن اخلاص کے ساتھ صحیح قرار پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفہ، اور ابراہیم علیہ السلام کے دین کا پیرو ہو جو یکسو مسلمان تھے۔ ان سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور روز قیامت تک آپ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کر ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی ترغیب دی ہے کیونکہ وہ ایسے پیشوا ہیں جن کی اقتداء کی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ تقرب الہی کے سب سے بلند مقام تک پہنچ گئے تھے جہاں تک رسائی ممکن ہے، یعنی وہ درجہ خلت کہ اس مقام پر پہنچ گئے جو محبت کے مقامات میں بلند ترین مقام ہے، اور انہیں یہ مقام اپنے رب کی کثرت اطاعت کی وجہ سے حاصل ہوا تھا۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلا حصہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کا ہے، سب اسی کی ملکیت ہیں، اسی کے بندے ہیں، اسی کی مخلوق ہیں، اور سب میں اس کا تصرف و اختیار کار فرما ہے، اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی اس کا علم ساری مخلوق کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو انشاءاللہ جو آخری آیت مبارکہ ہے اس کے بارے میں ہم کل اگلے لیکچر میں اس کے ساتھ میں جوڑ دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔